بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پورے 1 مہینے کے بعد ہاسٹل سے اپنے گھر جا رہی تھی۔ میری بہن نے مجھے فون کر کے بلایا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ امی اور ابو تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ اپنے والدین کا سوچ کر میرا بھی دل مچل گیا تھا۔ میرے امتحانات ہونے والے تھے، اس لیے میں صرف 2 دن کے لیے گھر جا رہی تھی۔ میں جیسے ہی اسٹیشن پر پہنچی، ایک تیز رفتار گاڑی مجھ سے آ کر ٹکرائی تو میں نیچے زمین پر گر گئی۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے بڑی دیر اندھیرا چھایا رہا تھا۔ کتنی دیر، اس کی مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو درد کا احساس میرے رگوں پے میں سرایت کر گیا۔ میں پٹیوں میں جکڑی ہوئی لاچار سی لیٹی ہوئی تھی۔ تبھی ایک نرس مجھے دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھی، مبارک ہو، آپ کو ہوش آ گیا ہے۔ میں اس نرس کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جب وہ بھاگتی ہوئی ڈاکٹر کو لینے چلی گئی۔ ڈاکٹر بھی مجھے ہوش میں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے کہا، آپ کو کچھ یاد ہے؟ آپ کا بس اسٹیشن پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آج آپ کو پورے 2 سال کے بعد ہوش آیا ہے۔ ڈاکٹر مجھ سے ایسے سوالات پوچھ کر شاید اس بات کا اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ کہیں میری یادداشت تو نہیں کھو گئی، لیکن میں اپنے مکمل ہوش و حواس میں آ چکی تھی۔ 2 سال کا سن کر میرا دھیان اپنے والدین کی طرف گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں سوچ سکتی تھی کہ میرے بعد ان پر کیا گزری ہوگی۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر سے پوچھا، میرا موبائل فون کدھر ہے؟ ڈاکٹر بولا، جب آپ کو ہاسپٹل لایا گیا تھا تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ زخموں سے چور چور تھیں، آپ بے ہوش تھیں، لیکن آپ کو جو آدمی ہاسپٹل لے کر آئے تھے وہ ابھی بھی ادھر ہی ہیں۔ ان 2 سال میں انہوں نے آپ کا بے انتہا خیال رکھا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ہم سب ڈاکٹرز مایوس ہو چکے تھے۔ ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہم وینٹیلیٹر بند کر دیں، لیکن انہوں نے امید نہیں ہاری۔ انہیں معجزے پر یقین تھا۔ یہ دیکھیں، ہو گیا نا معجزہ۔ میں ان کو روم میں بھیجتا ہوں۔ ڈاکٹر مسکرا کر کہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں تڑپ سی گئی تھی۔ شاید وہ میرے والد ہوں، یہ سوچ کر ہی میں جذباتی سی ہو گئی تھی۔ مگر روم میں داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر میں ششدر سی رہ گئی تھی۔ وہ نورانی چہرے والا لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی اور اس کا سفید لباس اس کو معتبر بنا رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں سچی خوشی کے رنگ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ آخر میں اس اجنبی کی لگتی ہی کیا تھی جو اس کو میری اتنی پرواہ تھی؟ خیر، میں جلدی سے بولی، آپ میرا موبائل مجھے دے دیں، میں نے گھر رابطہ کرنا ہے۔ تو وہ بولا، جب میں آپ کو بس اسٹیشن سے اٹھا کر ہاسپٹل لایا تھا تو آپ کے ہاتھ میں کوئی شے نہیں تھی۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت صدمہ ہوا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، مجھے ابھی کے ابھی میرے گھر لے چلیں۔ مگر ڈاکٹرز نے مجھے چھٹی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز نے مجھے 1 ہفتے تک انڈر آبزرویشن رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں نے اس لڑکے کو اپنی خدمت کرتے دیکھا تھا۔ وہ دل و جان سے میری حفاظت کرتا، میرا خیال رکھتا، وقت پر دوا دیتا، کھانے کا خیال رکھتا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے اتنی عزت ہوتی کہ میں دیکھ کر ہی حیران رہ جاتی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر یقین آ رہا تھا کہ اللہ کی دنیا میں ابھی بھی اچھے انسان موجود ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد جب مجھے چھٹی ملی تو میں نے اس لڑکے سے کہا، مجھے میرے والدین کے گھر لے چلیں۔ اس لڑکی نے حامی بھر لی، لیکن میں جیسے ہی دوسرے شہر اپنے والدین کے گھر پہنچی، وہاں بڑا سا تالا لگا مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے ایک آدمی کو روک کر پوچھا، اس گھر کے مالکان کہاں ہیں؟ تو اس آدمی نے طنزیہ مسکرا کر جواب دیا، باجی، اس گھر کے مالک تو سال پہلے ہی منہ چھپا کر بھاگ کھڑے ہوئے یہاں سے۔ ان کی چھوٹی بیٹی نے گل جو کھلا دیا تھا، ہاسٹل پڑھنے گئی تھی، مگر وہیں سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی، جبکہ بڑی بیٹی نے بھی ان کے سر میں خاک ڈال دی۔ ماں بیچاری تو صدمے سے ہی مر گئی تھی۔ اب پتہ نہیں باپ بیچارہ کہاں در بدر بھٹک رہا ہوگا۔ اس آدمی کی باتیں سن کر مجھے لگا تھا کہ میں ادھر ہی گر کر مر جاؤں گی، مگر میں بڑی سخت جان واقع ہوئی تھی۔ میں تو اتنے بڑے ایکسیڈنٹ سے بچ گئی تھی جبکہ مجھے تو مر ہی جانا چاہیے تھا۔ میرا نقاب آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ میری بگڑتی حالت دیکھ کر ہاسپٹل والا لڑکا بولا، میرا نام فواد ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ والد تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے، جبکہ میری والدہ ماشاءاللہ سے حیات ہیں۔ وہ گھر میں تنہا ہوتی ہیں، جبکہ میں تو ہر وقت اپنے کام میں مصروف ہوتا ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے ساتھ میرے گھر پر چلیے، اس طرح آپ کو رہنے کے لیے چھت مل جائے گی اور میری والدہ کو ایک سہیلی۔ فواد پر مجھے کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا۔ جس طرح اس نے میرا خیال رکھا تھا، اس کے بعد شک بنتا بھی نہیں تھا۔ پھر اس کا ظاہر بھی بڑا اجلا اجلا سا اور پرنور سا تھا۔
اس کی باتیں سن کر میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ میں جب فواد کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو اس کی والدہ نے کھلے دل کے ساتھ میرا استقبال کیا تھا۔ فواد نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ ہاسپٹل والی لڑکی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور بولیں، شکر ہے بیٹا، تم صحیح سلامت میری نظروں کے سامنے کھڑی ہو۔ تمہاری فکر میں تو میرا بیٹا گھل گھل کر آدھا رہ گیا۔ میں ان کی بات سن کر رو پڑی تھی اور بولی، آنٹی آدھی ادھوری تو میں رہ گئی ہوں۔ یہ دیکھیں میری بیساکھی، میں تو ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ انہوں نے میرے آنسو پونچھ کر کہا تھا، ارے کیا ہو گیا میرے بچے، آج کے بعد ایسی ہرگز کوئی بات مت کرنا۔ آنٹی اور فواد میرا بے انتہا خیال رکھتے تھے۔ میں اپنی معذور ٹانگ کو دیکھ کر رو پڑتی تو وہ میری دلجوئی کرتی۔ فواد ہر طرح سے میرا خیال رکھتا تھا، میری دوائیاں کبھی ختم نہیں ہونے دیتا تھا، ہر روز میرے لیے فروٹ لاتا، ملازمہ سے فریش جوس بنواتا۔ میں یہ سب دیکھ کر اس نورانی شکل والے لڑکے سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ اب میں سنبھل چکی تھی مگر مجھے میری معذوری کا دکھ کھائے جاتا تھا۔ ایک دن میں رو رہی تھی تو آنٹی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ مجھے حوصلہ دے رہی تھیں تو میں بولی، آنٹی میرا دکھ آپ نہیں سمجھیں گی، میں بھری جوانی میں معذور ہو گئی ہوں، میرا تمام تر حسن ختم ہو چکا ہے، میں مرجھا سی گئی ہوں۔ اس وجود کے ساتھ کون قبول کرے گا مجھے، کون بیاہ کر لے جائے گا مجھے، اور میں آخر کب تک آپ پر بوجھ بن کر رہوں گی۔ میری بات سن کر آنٹی نے ایک بات کہی تھی، اس بات کے متعلق تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بولی، انیلا تم میرے فواد سے شادی کر لو۔ میں نے جھٹ سے کہا، مگر آنٹی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، فواد مجھ جیسی معذور لڑکی سے شادی کیوں کرے گا؟ آخر اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ گاڑیاں، بنگلہ، نوکر چاکر سب کچھ تو ہے اس کے پاس۔ وہ تو کسی حور پر بھی ہاتھ رکھے تو وہ بھی اس کو ہنس کر قبول کرے۔ تب آنٹی بولی، میں نہیں جانتی کیوں مگر میرے بیٹے کی نظروں کو کوئی لڑکی بھاتی ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی اس کو دکھائی مگر وہ انکار کرتا رہا۔ اب تو میں نے تنگ آ کر اس کے لیے رشتہ دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا، مگر جب میں نے اس کے سامنے تمہارا نام لیا تو وہ فوراً مان گیا۔ آنٹی کی بات سن کر میرے دل کو انجانی سی خوشی ہوئی تھی۔ فواد جیسا شوہر تو قسمت والی لڑکیوں کے حصے میں آتا ہے۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ یوں چھوٹی سی تقریب میں ہمارا نکاح ہو گیا۔ میں انیلا فواد بن کر سیج پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور میرے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ میں نے خود ہی گھونگھٹ پلٹ کر فواد کی جانب دیکھا تو وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اچانک کالک میرے سامنے کر دی اور بولا، انیلا یہ کالک لو، اس کو میرے چہرے پر مل دو۔ میں فواد کی بات سن کر بوکھلا سی گئی تھی۔ میں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے دھمکی دی، اگر تم نے میری بات نہ سنی تو میں ابھی اور اسی وقت تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ مجبوراً مجھے اس کا کہا ماننا پڑا تھا۔ میں نے فواد کے پورے چہرے پر کالک مل دی تھی۔ اب مجھے وہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ پھر فواد بولا، انیلا اٹھو اور میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ میں حیرت میں ڈوبی فواد کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں تو وہ مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا اور کہاں اب جب بیوی بن گئی ہوں تو یہ سلوک کر رہا ہے۔ میں اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں ساری رات لاؤنج میں بیٹھی روتی رہی تھی۔ صبح فجر کے وقت فواد میرے پاس آیا تھا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا تھا۔ میں خاموش ہی رہی مگر اس نے ہاتھ جوڑ لیے، میرے پاؤں پکڑ لیے اور وعدہ کر دیا کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اس لیے میں نے فواد کو معاف کر دیا تھا۔ اگلے 2 دن تک فواد میرے آگے پیچھے پھرتے رہے، معافی تلافی کرتے رہے۔ اب ہماری اچھی زندگی گزر رہی تھی مگر ایک دن جب فواد آفس سے آئے تو انہوں نے پھر سے کالک میرے آگے کر کے کہا، یہ میرے منہ پر مل دو۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ وہ میرے سامنے گڑ گڑانے لگے تھے، بار بار کہتے کہ دیکھو انیلا اسے میرے منہ پر مل دو، یہ کالک میرے منہ پر مل دو۔ جیسے ہی میں نے ان کی بات مانی انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ 3 گھنٹے کے بعد فواد میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے باتیں کرنے لگے مگر میں آنسو بہاتی رہی تھی۔ فواد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے پھر سے معافی تلافی شروع کر دی تھی۔ میں نے معاف کر دیا تو فواد مجھے شاپنگ پر لے گئے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز میرے قدموں میں ڈھیر کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ فواد نے یہ سب کرنے کی عادت ہی بنا لی تھی۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن مجھے کہتے، میرے منہ پر یہ کالک مل دو۔
پھر وہ مجھے کمرے سے باہر نکال دیتے، لیکن جیسے ہی 3 گھنٹے گزرتے وہ مجھ سے آ کر معافیاں مانگتے اور مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگتے۔ اب میں پریشان رہنے لگی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر انٹی سے کیا تھا۔ میں نے ان کو بتایا تھا، انٹی فواد کو دورے پڑنے لگے ہیں، وہ عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں مگر پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ میری بات سن کر میری ساس نے بتایا تھا کہ یہ دورے تو فواد کو 2 سال پہلے سے پڑ رہے ہیں، اسی لیے تو وہ کسی سے شادی بھی نہیں کرتا تھا، مگر اسے تم پسند آ گئی تھی بیٹا۔ مجھے لگا تھا کہ من پسند بیوی پا کر وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر تمہاری بات سن کر تو میں مزید پریشان ہو گئی ہوں۔ انٹی کی باتیں سن کر میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو زندگی کی جانب موڑ لاؤں گی۔ انہوں نے بھی تو میرا کتنا ساتھ دیا تھا نا، جب میں کسی کام کی نہیں تھی، نیم مردہ تھی، تب وہ مجھے زندگی کی جانب واپس لائے تھے۔ میں یہی باتیں سوچ رہی تھی جب میرے شوہر آفس سے واپس آ گئے تھے۔ دل میں تو میں خوب ڈری ہوئی تھی، مگر میں نے آگے بڑھ کر بڑی محبت سے ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ بھی مسکرا رہے تھے، لیکن جیسے ہی ہم کمرے میں پہنچے انہوں نے پھر سے مجھے کہا، تم میرے چہرے پر یہ کالک مل دو۔ یوں انہوں نے ایک بار پھر سے مجھے کمرے سے نکال دیا تھا۔ کمرے سے باہر آ کر میں رونے لگی تھی، مگر پھر میں نے اپنے آنسو پونچھ کر سوچا کہ میں اتنی جلدی ہمت نہیں ہاروں گی۔ میرے ذہن میں خیال آیا، میں فوراً ہی لاؤنج سے سٹول لے کر آئی اور اس پر چڑھ کر روشن دان سے جھانکا کہ آخر میرا شوہر مجھے کمرے سے نکال کر کیا کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر تو میرے قدموں سے جان ہی نکل گئی کہ وہ ایک تصویر کو پکڑے کھڑا تھا۔ وہ اس تصویر کو چوم چوم کر روتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے الماری سے ایک خط نکالا اور اس کو پڑھ پڑھ کر روتا جا رہا تھا۔ میں سٹول سے نیچے اتر آئی تھی، ایک سرا میرے ہاتھ لگ چکا تھا۔ وہ تصویر، مگر وہ تصویر کس کی تھی، یہ جاننا باقی رہ گیا تھا۔ میں نے آنٹی سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ ایک دن میں نے موقع پا کر الماری کی چابی اپنے شوہر سے چھپا لی تھی۔ وہ صبح جیسے ہی آفس گئے میں نے جھٹ سے الماری کھول لی تھی۔ سب سے پہلے ایک خط میرے ہاتھ لگا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس خط کو کھولا تھا۔ وہ کسی لڑکی کا خط تھا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، فواد میرا کوئی بھائی نہیں تھا، تمہیں دیکھا تو لگا کہ اللہ نے مجھے بھائی سے نواز دیا ہے، لیکن تم تو انسان نما بھیڑیے نکلے، تم تو انسان کے روپ میں شیطان نکلے۔ میں نے تم پر اندھا اعتماد کیا تھا، تم نے تو مجھے سچ میں اندھا ثابت کر دیا۔ آج میں تمہارے ہاتھوں مجبور ہو کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکی ہوں، مگر میں خدا سے دعا کر کے جاؤں گی کہ جس طرح تم نے میری ہستی مسکراتی زندگی کو تباہ کر دیا ہے، اللہ تمہاری زندگی کو تباہ کر دے، تم پر ایک ایک سانس بھی بھاری ہو، نہ تم زندوں میں رہو نہ مردوں میں، تم ہر پل مرنے کی دعا کرو مگر تمہیں موت بھی نہ آئے، تم ساری زندگی سسکتے رہو۔ یہ بد دعا ہے تمہیں اس تحریم کی جس نے تمہیں بھائی سمجھا تھا۔ وہ خط پڑھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ وہ ساری تحریر آنسوؤں کے نشانات سے بھری پڑی تھی۔ ات میٹھے الفاظ لکھنے والی کے درد کے گواہ تھے۔ میں نے جلدی سے دوسرا لفافہ کھولا۔ وہ لفافہ میں نے جیسے ہی کھولا تو میرے ہوش ہی فنا ہو گئے۔ وہ میری بڑی بہن کی تصویر تھی، میری تحریم آپی کی۔ میں اس تصویر کو سینے سے لگا کر رونے لگی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ فواد کو دیکھ کر میں اس کی جانب لپکی تھی۔ وہ بھی گھبرایا ہوا تھا۔ جلدی سے بولا، میری الماری کی چابی گھر میں ہی رہ گئی تھی، میں آدھے راستے سے واپس آیا ہوں، کہاں ہے وہ؟ تمہیں کیا ہوا ہے اور تم رو کیوں رہی ہو؟ فواد بات کرتے کرتے میری حالت دیکھ کر چونک سا گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر فواد کو کالر سے جا پکڑا تھا۔ میں اسے بری طرح سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں روتی جا رہی تھی۔ بتا، میری تحریم آپی کہاں ہے؟ اس کا یہ خط، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میرے ابو کہاں ہیں؟ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر فواد بھی جذباتی ہو گیا تھا۔ وہ بھی رونے لگا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی تو میں تمہیں سب کچھ سچ بتا دوں گا، لیکن اگر تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں جیتے جی مر جاؤں گا انیلا۔ میں نے اس کے ساتھ جلدی سے وعدہ کیا تھا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ تب فواد مجھے سب کچھ بتانے لگا تھا۔ وہ بولا، میں جس آفس میں جاب کرتا تھا وہاں ایک نئی لڑکی آئی تھی۔ وہ نئی لڑکی اپنے آپ میں رہنے والی سادہ سی لڑکی تھی۔ وہ حجاب کرتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی، اسی لیے ہمارا سارا سٹاف اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ لیکن وہ لڑکی مجھ سے بات کرنے لگی تھی۔ آفس کا کوئی کام سمجھ میں نہ آتا تو مجھ سے پوچھ لیا کرتی تھی۔ میں اس کی اکثر ہیلپ کر دیا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتی تھی، اگر میرا کوئی بھائی ہوتا نا تو وہ بالکل آپ کی طرح ہوتا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے اپنا بھائی ہی سمجھو۔ یوں وہ مجھ پر بہت زیادہ اعتبار کرنے لگی تھی۔
مجھے بھی وہ بہنوں کی طرح ہی عزیز تھی۔ میں اکثر آفس سے اسے گھر بھی چھوڑنے چلا جاتا تھا۔ اس لڑکی کا نام تحریم تھا، تمہاری بہن تحریم۔ ایک دن مجھے میرے باس نے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے تحریم چاہیے، اس کے بدلے میں تمہیں گھر، پیسہ، گاڑی اور مینیجر کی پوسٹ بھی دے دوں گا۔ میں اپنے باس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ آخر انہیں تحریم میں کیا دلچسپی؟ وہ تو شراب کے رسیا تھے، ان کی طرح طرح کی لڑکیوں سے دوستیاں تھیں۔ ان کی ہر خواہش جب وہ پوری ہو رہی تھی تو پھر وہ مجھ سے تحریم کا سودا کیوں کر رہے تھے، جبکہ تحریم تو باس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ خیر، میں نے گھر جا کر باس کی آفر کے بارے میں سوچا تھا، مگر میرا ضمیر کسی طور اپنی بہن کا سودا کرنے پر راضی نہیں ہوا تھا۔ صبح میں نے آفس جا کر باس کو انکار کر دیا تو وہ بولے، اوکے فواد، جیسے آپ کی مرضی، اب آپ مجھے اپنا استعفیٰ لکھ کر دے دیں، مگر اس سے پہلے میری آفر دوبارہ سن لیں۔ 2 گھر، 2 گاڑیاں، تنخواہ میں 75% اضافہ اور مینیجر کی پوسٹ۔ باس کی باتیں سن کر میں لالچ میں آ گیا تھا۔ اسی لالچ نے مجھے گہرے گڑھے میں پھینک دیا تھا۔ اسی شام جب تحریم گھر جانے لگی تو میں نے اسے کہا کہ میں اسے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ وہ میرے ساتھ آ گئی تھی۔ راستے میں میں نے اسے کہا کہ تحریم میری بہن، آج تم میرے لیے کباب بنا دو۔ پتہ ہے گھر کے کباب کھائے ہوئے بڑا عرصہ بیت گیا ہے۔ وہ اپنے بھائی کی فرمائش پر مسکراتی تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا، جہاں باس پہلے سے ہی تحریم کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ہی باس سے ڈیل پکی کر کے اسے اپنے گھر بلا لیا تھا۔ میں تحریم کو گھر میں چھوڑ کر خود باہر نکل گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ علم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، باس نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اگلے دن جب میں آفس گیا تو مجھے ایک دل دہلا دینے والی خبر ملی تھی۔ مجھے میرے کولیگز نے بتایا تھا کہ کل رات تحریم نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی موت کی خبر سن کر اس کی والدہ بھی جہان فانی سے کوچ کر گئی تھیں۔ یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ میں سر ہاتھوں میں پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یا میرے خدایا، میرے ہاتھوں کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا ظلم سرزد ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کو دھوکہ دے دیا تھا۔ میں اسے گدھ کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ میں شدید قسم کے احساس سے جرم میں مبتلا تھا۔ تحریم کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹتا تھا۔ وہ میرے خوابوں میں آ کر مجھے بھائی بھائی پکارتی تھی۔ میں نے لالچ میں آ کر کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ میرے پاس دولت، گھر، گاڑی سب موجود تھا، مگر میں نے اپنی بہن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ ایک دن میں آفس میں کام کر رہا تھا جب میں نے اپنے دراز میں دیکھا کہ شاید میں کچھ رکھ کر بھول گیا تھا۔ جب میں نے اس دراز کی تلاشی لی تو مجھے تحریم کا یہ خط ملا۔ شاید جس رات وہ خودکشی کرنے لگی تھی، اس سے پہلے آفس آ کر خط رکھ کر گئی تھی۔ اس دن میں بہت تڑپا تھا، سارا دن روتا رہتا تھا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔ وہ ساری دولت جس کے لیے میں نے تحریم کو دھوکہ دیا تھا، وہ بھی مجھے بے سکونی سے نہ بچا سکی۔ میں ہر وقت اللہ سے معافیاں مانگتا تھا۔ ایک دن میں بس اسٹیشن پر بیٹھا جب اچانک شور مچ گیا کہ ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو تم مجھے تحریم جیسی لگی۔ میں فوراً تمہیں ہاسپٹل لے گیا۔ تمہارے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے مجھے ہی تمہارا خیال بھی رکھنا پڑا۔ مجھے تمہیں تحریم کی شکل نظر آتی تھی۔ ان 2 سال میں نے تمہاری بے لوث خدمت کی تھی، اس امید پر کہ شاید اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ جب تمہیں ہوش آیا تو میں بہت خوش ہو گیا تھا، مگر جب تم مجھے اپنے گھر لے کر گئی تو میرے تو اوزان ہی خطا ہو گئے تھے۔ وہ تو تحریم کا گھر تھا۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ تمہاری شکل اسے اتنی کیوں ملتی تھی، کیونکہ تم تو اس کی بہن ہو۔ تم بھی تنہا ہو چکی تھی، اپنی معذوری کو لے کر پریشان تھی، اس لیے میں نے تم سے شادی کر لی تھی۔ میں ہر روز تم سے معافیاں اس لیے مانگتا تھا کہ شاید میرا رب مجھے معاف کر دے۔ اگر تم نے مجھے معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ بتاؤ، تم نے مجھے معاف کر دیا نا؟ فواد رو رو کر مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا، مگر میں کیسے اس شخص کو معاف کر دوں جس نے میری بہن کے ساتھ اتنا برا کیا تھا؟ مگر میں اس معذوری کے ساتھ کہاں جا سکتی ہوں؟ مجھے کون اپنائے گا؟ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔